حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی بڑھ چکی تھی، لیکن ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا، یہ ایک نبی کی برسوں کی دعاؤں کا جواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ وہ فرما بردار، نرم دل اور اطاعت گزار بیٹے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تب وہ عظیم امتحان شروع ہوا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سوچئے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ برسوں بعد ملا بیٹا، اور اب اسی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ شاید وہ انتظار کر رہے تھے، شاید یہ خواب دوبارہ نہ آئے، لیکن خواب بار بار آیا۔ حکم واضح تھا، اب فیصلہ کرنا تھا، اللہ کی محبت یا دنیا کی سب سے بڑی محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ آزمائش آسان نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ لہجہ نرم تھا، دل بھاری تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ الفاظ صرف ایک سوال نہیں تھے، یہ ایمان کی آخری حد تھی۔ اب ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو دیکھیے۔ انہوں نے فوراً کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب تاریخ کے عظیم ترین جوابات میں سے ایک تھا۔ نہ خوف، نہ انکار، نہ شکایت، صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں اللہ کے لیے تیار تھے۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ مکمل ایمان تھا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے اس لمحے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ پہلے ماں کے پاس گیا، پھر بیٹے کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ قربانی رک جائے، وہ چاہتا تھا کہ انسان اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن ہر بار اللہ کے نبی نے شیطان کو رد کر دیا۔ اسی واقعے کی یاد میں آج بھی مسلمان حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ راستہ لمبا تھا، خاموشی گہری تھی، لیکن دونوں کے دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مضبوط تھے، مگر دل میں طوفان تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بار بار دیکھتے، شاید دل کہتا ہو کاش یہ امتحان نہ ہوتا، لیکن ایمان کہتا تھا اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے اب واپسی نہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ مقام آ گیا جہاں قربانی ہونی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ ایک باپ کے لیے یہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا، اس کا اندازہ بھی ممکن نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شاید یہ سوچا کہ کہیں والد کی محبت قربانی میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ والد کا دل کمزور نہ پڑ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں سے چھری اٹھائی۔ آسمان خاموش تھا، زمین خاموش تھی، فرشتے دیکھ رہے تھے۔ یہ پوری انسانیت کے ایمان کا امتحان تھا۔ پھر چھری گردن پر چلائی گئی، لیکن چھری نے کاٹا نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں تھے، یہ پوری انسانیت کے لیے اعلان تھا کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اس کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں۔
پھر اللہ نے جنت سے ایک عظیم مینڈھا بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کی قربانی دی گئی۔ سوچئے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاتے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈر جاتے، تو شاید یہ عظیم مقام نہ ملتا۔ لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اسی قربانی کی یاد میں آج دنیا بھر کے مسلمان جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی جانور کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ غرور کی قربانی، خواہشات کی قربانی، گناہوں کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اصل پیغام ہے۔